بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے اور خاص طور پہ پاکستان کے حالات پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، 70 سال گزر جانے کے بعد، زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح مسائل اور آلام کے اندر گرا ہوا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ بننے کی بجائے ہر روز ہر دن پیچھے کو جا رہا ہے۔ اسلام سے ہمارا تعلق کٹتا جا رہا ہے، اسلام سے ہمارا ربط ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان، ہم بطور پاکستانی، ہمارا جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر ہر سطح پر، ہر جگہ پر بے راہ روی، بے اصولی، ہر قسم کی برائی اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شعبے کو دیکھیں، پاکستان کے معاشرے کے کسی بھی حصے کو، پارٹ کو دیکھیں تو انتہائی گراؤٹ میں گرا ہوا اور زوال پذیر نظر آتا ہے۔ آپ کسی روڈ پر چلے جائیں، سڑکوں کے اوپر ٹریفک کا حال دیکھیں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں تو وہاں کام کرنے والوں کی طمع اور لالچ اور دنیا پرستی، ہوس اور زر پرستی کی حالت دیکھیں تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ عہدوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آفیسرز کو، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اداروں کو دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو ایک ہو کا سا عالم نظر آتا ہے۔ کہیں پر ایمانداری، اچھائی، نیکی، بہتری کرنا، دوسروں کا فکر کرنا، اس مسلمان ہونے کا ثبوت دینا، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں، یعنی پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب پاکستان کے عوام کے پاس پاکستان کے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا اختیار حاصل ہے تو پھر ہم ایسے لوگوں کو حکومت میں کیوں نہیں لاتے، ایسے لوگوں کو اقتدار میں کیوں نہیں لاتے جو پاکستان کا سوچنے والے ہوں، جو پاکستان کی عوام کا سوچنے والے ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری طرف ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اور نقطہ نظر ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو، کس جماعت کو آگے لایا جائے، کس جماعت کو ووٹ دیے جائیں۔ نون لیگ کو ہم نے بڑی اچھی طرح آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بڑی اچھی طرح آزما لیا، اور 2-2.5 سال کے عرصے سے ہم موجودہ حکومت کو، پی ٹی آئی کو بھی ہم آزما رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ مسائل یوں کہ توں ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو 1 روپیہ بھی خرچ کیا بغیر ان کا حل کیا جا سکتا ہے، مگر حکمرانوں کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سول انتظامیہ لے لیں تو ان کو صرف جو آفیسرز ہیں، کسی بھی دفتر کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ صرف اے سی والے کمرے میں بیٹھے چند چیزوں کو دیکھ کر، پہلے تو بہت لیٹ دفتر میں آئیں گے اور چند چیزوں کو دیکھیں گے جو ان کے مطلب کی خاص ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اور صرف سارا کا سارا جو سٹرکچر ہے، سارے کا سارا جو نظام ہے، سارے کا سارا جو سسٹم ہے، وہ نیچے والے لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا ہے، اور وہ چونکہ اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بھی نیچے کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ ٹریفک پولیس کو لے لیں تو کسی بھی اشارے پر آپ کو وارڈن کبھی نظر آ جاتے تھے، اب وہ بھی نظر نہیں آتے، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کھڑے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، یا موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹریفک کس طرف جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا۔
پھر اس کے بعد میونسپل کارپوریشن کو دیکھ لیں، کسی بھی شہر کی میونسپل کارپوریشن کو چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صفائی کی طرف لگے ہوئے ہوں گے، اپنے ڈیوٹیز اور فرائض کی طرف لگے ہوں گے۔ باقی آفیسرز کو دیکھ لیں، کبھی کوئی کسی کارپوریشن کا آفیسر باہر نکل کر سڑکوں کی طرف جا کر باہر جا کر نہیں دیکھے گا کہ عوام کی کیا حالت ہے، صفائی کی، سینیٹیشنز کی کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے، حفظان صحت کا کیا حال ہے، کیا کچھ ہے یا نہیں ہے، کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پولیس کا ایس ایچ او دیکھ لیں، ایس پی دیکھ لیں، ڈی ایس پی دیکھ لیں، کبھی اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلیں گے، کبھی عوام الناس کو نہیں دیکھیں گے کہ عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جو انہوں نے باہر نکل کے کیا دیکھنا ہے، جو درخواستیں گئی ہوتی ہیں، جو اپلیکیشنز کی گئی ہوتی ہیں، جو ملزموں کے خلاف کارروائی کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں وہ کرتے جب تک ان کی جیب گرم نہیں ہوتی، اور کوئی فائل آگے نہیں بیچتے جب تک وہ فائل کو پیسے نہیں لگتے۔ تو یعنی یہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ پھر آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں، کسی سڑک پر چلے جائیں تو ٹریفک بالکل سڑک کے درمیان میں کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی ٹرک خراب کر کے کھڑا کر دے، کوئی رکشے کھڑے کر دیں، کوئی بسیں کھڑی کر دیں، کوئی کچھ بھی کھڑا کر دے، درمیان کے اندر کھڑا کر دے، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھئی آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو۔ عام آدمی پوچھے گا تو وہ اس کا سر پھوڑیں گے، اور اگر پوچھنا تو انتظامیہ نے ہے تو وہاں پر انتظامیہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سڑکوں کے اوپر ابھی نئی سڑک بنتی ہے تو بغیر پوچھے، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر گورنمنٹ سے اجازت لیے جس کا دل چاہتا ہے، جتنے دل چاہتا ہے وہ سپیڈ بریکرز بنا دیتا ہے، اور ساری نئی سڑکیں بنی ہوئی پہلے ہی ٹوٹی ہوتی ہیں، اور اوپر سے وہ بنا بنا کر گزرنے کے لیے جو رستہ تھوڑا بہت بنا ہوتا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کیا اس کے درمیان بھی پیسوں کی ضرورت حائل ہے؟ اس کے درمیان بھی ہمیں بین الاقوامی لوگ کرنے نہیں دیتے، اس کے درمیان بھی ہمیں ایجنسیاں ہمارے سامنے حائل ہیں؟ بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں، وہ اپنے گھر بیٹھا، اپنے آفس میں بیٹھا، باہر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز تنخواہیں لیتے ہیں، تقاضے کرتے ہیں، ڈیمانڈز کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، مگر کبھی کسی نے اسمبلی کے فلور کے اوپر عوام کے اس طرح کے مسائل کو کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اگر پاکستان کو واقعتاً پاکستان بنانا ہے تو ایسے قوانین لائے جائیں، ایسی سخت قوانین لائے جائیں کہ مجبوراً لوگوں کو فالو کر کے پاکستانی قوم اب وہاں پہنچ چکی ہے کہ ان کو سزا واعظ اور نصیحت کے ساتھ واپس بڑی مشکل ہے لایا جا سکے۔ اس کو صرف ایک ہی صورت میں میرے خیال میں پیچھے لایا جا سکتا ہے، قواعد و ضوابط کے پابند بنایا جا سکتا ہے کہ سزائیں سخت سے سخت رکھی جائیں اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے۔ میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں صرف سعودی عرب کی، تو سعودی عرب میں جو ٹریفک کا اشارہ توڑنے والا ہے اس کو ودن دیٹ ٹائم 1000 روپیہ جو 1000 ریال ہے وہ جرمانہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اوورٹیک کرتے ہوئے غلط کرتا ہے تو اس کو بھی اسی موقع پر ہی کیا جاتا ہے اور وصول کیا جاتا ہے، اور جو جتنا بڑا جرم کرتا ہے اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اور سزا کے اندر کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں ہوتی، ان کو پکڑ کر اندر دیا جاتا ہے اور ان سے پورا حساب لیا جاتا ہے، اور پورا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ جائیں تو لوگ بڑے نظم کے ساتھ آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا تو لالچ سے سیکھتا ہے، قوانین کو فالو کرتا ہے، یا پھر سزا سے اور خوف سے فالو کرتا ہے۔ آپ کسی ٹریفک کے اشارے پر چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں، اگر ریڈ اشارہ لگا ہوا ہے آپ رک جائیں پاکستان میں، تو اس وقت تک اگر سامنے وارڈن کھڑا نظر آ رہا ہے تو لوگ بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ویٹ کریں گے اشارہ کھلنے کا، اور اگر وارڈن نہیں ہے
تو ادھر ادھر دیکھیں گے اور اشارہ توڑ کر وہ کراس کر کے گزر جائیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی اندر جبلت ہے کہ وہ سزا سے فالو کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو، یا پھر وہ لالچ سے اور طمع سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے۔ فطرتاً انسان جو ہے وہ جلد باز واقع ہوا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں، خواہ کوئی کام نہ کرنا ہو، خواہ کچھ بھی جا کے مقصد نہ ہو، گھر جانا ہو یا دفتر جانا ہے تو کوئی لیٹ ہو جانے سکا، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، پھر بھی اس کے باوجود وہ بھاگم بھاگ میں لگا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگریز پاکستان آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سائیکل پہ جا رہا ہے، تو وہ اس نے آگے سے اشارہ آیا تو اس نے وہ تو سائیڈ پہ اتر کر سائیکل اتر کر گزار دیا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص بہت وقت کی پابندی کرنے والا ہے۔ تو آگے جا کے وہ ریل کی پٹڑی تھی، ریل کے گاڑی آنے والی تھی، تو وہ گیٹ بند تھا، تو اس شخص نے سر پہ سائیکل اٹھایا اوپر اور اس نے وہ کراس کر لی۔ کراس کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا تو وہ انگریز جو تھا وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ یہ بہت ہی زیادہ وقت کی پابندی کرنے والا ہے کہ اس نے نہ اشارے کی پرواہ کی ہے، نہ اس نے ریلوے ٹریک کی پرواہ کی ہے، گیٹ کی پرواہ کی ہے۔ تو آگے جا کر دیکھا تو وہ بندر نچانے والا ایک بندہ تماشا کر رہا تھا، تو وہ لڑکا، وہ جو بندہ تھا سائیکل والا، وہ سائیکل کھڑا کر کے اس کی بیک سیٹ پہ کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے انگریز نے کہا کہ اتنی بے حس اور بے شرم قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنے یہ لوگ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اشارہ توڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، دوسروں کو نقصان کی پرواہ نہیں کی، گیٹ اوپر سے کراس کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن آخر یہاں آ کے کھڑا ہے۔ تو جب قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو پھر صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پر جتنی ہو سکے عمل کروانے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔